جی سامعین، بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے اور ہم سن رہے ہیں چٹان کے بارے میں، اور اس کے لیے ہم نے پھر سے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب کو. وہ تشریف فرما ہے. سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. بشپ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے جی، میری طرف سے بھی آپ کے خدمت میں سلام، اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے سلام. بہت شکریہ بشپ صاحب، ہم نے چٹان کے بارے میں سننے کی خواہش کی اور آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اب 2-3 چٹانوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ داؤد جو ہے وہ بھی چٹان میں اس نے پناہ لی، اور کچھ 2-3 اور نام، سمسون نام لیے تھے آپ نے، تو ہم ان کے بارے میں بھی سننا چاہتے ہیں. ہاں جی، جس طرح سے اگر ہم چٹان پہ بات کرتے جائیں تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں 14-15 پروگرام کرنے پڑیں گے، لیکن میں اس میں ابھی تو ایک چٹان ہے جو ایلیا کی ہے، ہاں جی، اور سمسون کی، داؤد کی. تو جو ایلیا کی چٹان ہے اس پہ آگ نازل ہوئی، وہاں پہ انہوں نے قربان گاہ بنائی. وہ بھی مجھے اتفاق ہوا کہ میں جا سکوں وہاں پہ. وہ ایک پہاڑ ہے، کوہ کرمل، تو کرمل کی چوٹی پہ ایک چٹان ہے. یہ وہ چٹان ہے جس پر کہا گیا کہ ایلیا نے دعا کی، شور نہیں کیا، دعا کی، اور آسمان سے آگ نازل ہوئی تو اس نے وہ قربانی کو چٹ کر لیا. اب یہ ہے کہ وہ چٹان جو ہے، آگ، خدا کے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو چٹان جو ہے ان کے لیے ایکٹیو ہوتی ہے. صحیح. جب خدا کے لوگ دعا نہیں کرتے تو چٹان ایکٹیو نہیں ہوتی، جس کا مطلب ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یسوع جو ہے، جو چٹان ہے، وہ ہمارے لیے ایکٹیو ہوتا ہے. پطرس نے ایک دم کہا کہ اے یسوع مجھے بچا، جب وہ ڈوب رہا تھا. تو میں گلیل کی جھیل پہ گیا ہوں، وہ تقریباً کوئی کافی، میں پکے طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا وہ ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے. کوئی کہتے ہیں کہ 1.5 فرلانگ کی بات ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جی تقریباً 1 کلومیٹر کی بات ہے، کیونکہ یسوع دور سے آ رہا تھا اور تھوڑا دکھائی دیتا، اسی لیے تو انہوں نے بھوت کہا نا. اگر قریب ہوتا تو اس کا چہرہ دیکھ لیتے. تو یہ اگر فرلانگ یا کچھ بھی ہو تو آپ اس کی حد نہ بنائیں، لیکن وہ اتنی دور تھا کہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا. تو پطرس نے کہا اگر تو ہے تو پھر مجھے کہہ کہ میں بھی آ جاؤں. تو یسوع نے کہا آ جا. جب آ گیا تو جیسے پانی پہ پطرس چلتا گیا تو نیچے پانی کو دیکھا تو ایک دم ڈر گیا، میں پانی پہ چل رہا ہوں، تو ڈوبنے لگا. تو اس نے کہا یسوع مجھے بچا. اب اتنا لمبا ہاتھ، آج لوگ بڑا کہتے ہیں جی فلاں کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، لیکن اس بات میں پتہ چلتا ہے کہ اس چٹان کے جس پر پطرس کی آنکھیں لگی تھی اس کے کتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ اس نے 1 فرلانگ سے یا 1.5 فرلانگ سے یا 1 میل سے اس کو پکڑ لیا. اب اس کو ہم دوسری طرف لے کے آتے ہیں تو زیتون کے پہاڑ پر، وہ بھی جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں پر مسیح کے قدم لگے، وہ بھی ایک چٹان ہے. وہ پہاڑ نہیں ہے، وہ بھی ایک الگ جگہ ہے، کیونکہ اسی پتھر پر وہ بیٹھ کر، چٹان پر بیٹھ کر کلام سناتے تھے، شاگردوں کے ساتھ بات کرتے تھے. مطلب ایک طرح کی سیٹ تھی، وہ ایک اونچی جگہ تھی. صحیح. اور اسی پہ وہ جب سارے شاگرد، انہوں نے ایک جگہ مقرر کی تھی جب آخری ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ پر آ جاؤ. تو اس پہاڑ پر سارے جتنے ان کے شاگرد تھے، پیروکار تھے، حواری تھے، اکٹھے ہو گئے. اسی اپنی عادت کے مطابق وہ اس پر بیٹھ گئے، ان کے ساتھ باتیں کی، وہ کھڑے ہو گئے. اور لکھا ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسی پہاڑ سے اٹھا لیا گیا، اور وہ چٹان انہوں نے بڑی محفوظ کی ہے، وہ بھی سنبھالی ہوئی ہے. پھر لازر کی چٹان ہے کہ جب لازر مر گیا تو اس کی بہن مارتھا اور مریم، ان کو پتا چلا کہ یسوع مسیح آ گیا، تو وہ بھاگ کر گئیں کہ اس کو ملیں جا کے. اب جب وہ بھاگ کر گئی ہیں تو وہ وہاں پر ایک چٹان ہے، میری بھی تصویریں اس پر ہیں، میں بھی اس چٹان پہ بیٹھا ہوں. اب یسوع مسیح وہاں پر اس چٹان پہ بیٹھ گئے اور وہاں پر باتیں ہوئی. تو یسوع مسیح اس چٹان پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، اس بات کو ذرا ڈیپ لینا. چٹان پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. ادھر ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں زندگی کا پانی میں ہوں. زیتون کے پہاڑ کی چٹان پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، آسمان و زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. کرمل کی چوٹی پہ بات کہی جاتی ہے تو آگ وہی ہے. جب سمسون کے پیچھے تمنا کے لوگ، فلسطینی لوگ جن کے 3-4 نام ہیں، ان کو فلسطی بھی کہا گیا ہے، ان کو تمنا کے لوگ بھی کہا گیا ہے. تمنا میں بھی میں گیا ہوں، اور تمنا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اعلیٰ قسم کے پہاڑ ہیں، جہاں سے
तांबा निकलता रहा है अच्छा। और वहाँ लोहा भी निकलता है। और उस तिमना के पहाड़ों पर फलस्तीनियों का कंट्रोल था, तो उन्होंने सारी तरफ से घेर लिया उसको। बाइबल ये बताती है कि समसून एक चट्टान में छुपा हुआ था। हाँ जी। और वो उस समसून की ताकत के बारे में ये है कि बाइबल भी बताती है, दुनिया वाले भी कहते हैं कि उसकी ताकत की इंतहाई नहीं थी, जो कुछ वो करना चाहता था वो कर सकता था। लेकिन जब वो चट्टान में, रवायत है ये, जब वो उस चट्टान में आता था, उसके दो जराए थे ताकत के, एक उसके बालों में ताकत थी, दूसरा वो उस चट्टान में रहता था। और चट्टान में वो क्या करता था, क्योंकि वो कोई चांद दिन का शख्स नहीं था, या वो एक कोई भगोले की तरह नहीं आया, उसने 40 साल सल्तनत की है इसराइल में, वो काजी था। ये कोई एक दिन की या एक वाक़े की बात नहीं है। क्यों बाकायदा समसून की चट्टान का नाम दिया गया है? वो कहते हैं यही उसका सीक्रेट था कि वो उस हुजरे में चला जाता था, उस चट्टान में बैठ जाता था, और उस चट्टान के साथ उसकी आज भी वो जगह बनी है। और उसको उस चट्टान को कुछ कहते हैं मशरूम चट्टान के नीचे उसके कोई छोटी सी जगह है जैसे छतरी की तरह, वो उसके नीचे छुप जाता था। और इसलिए कि अगर उस गार में चला जाता, पकड़ा जाता, वो ऐसी चट्टान थी कि वो उसको साया भी देती थी, उसको प्रोटेक्ट भी करती थी, और उसके लिए वो ठंडी जगह भी थी। और वो ऐसी जगह पे समझ लो कि वो अपने तौर पे ये था कि एक रखवाला भी था उस खजाने का, जहाँ से तांबा निकलता है, जहाँ से पीतल निकलता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो समसून के लिए वो आरामदा जगह बन गया। कि समसून की बात हम कर चुके हैं। हाँ जी। तो हम दाऊद के बारे में, दाऊद बादशाह की ये बात है कि जब उसके पीछे साउल लग गया। अच्छा। साउल बादशाह जो ये बनी इसराइल का पहला बादशाह था, और इसको सैमुअल नबी ने मुकर्रर किया था, लेकिन ये खुदा की नाफरमानी करता रहा हमेशा। जब भी इसको कहा गया तो इसने खुद ही फैसला कर लिया कि ये भी अच्छा है। लेकिन खुदा जो है, वो यहोवा खुदा जो है, वो अच्छे को नहीं देखता। कौन कह सकता है अच्छा? हम तो खुद निकम्मे हैं, तो हमें क्या पता अच्छा है। साउल को कहा गया था कि तू जो फिलिस्तियों से लूटता है उसको कुछ भी नहीं रखना, सब कुछ खत्म कर देना। तो वो कहता था नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा है। जब खुदा ने कहा खत्म करना है तो तुझे क्या पता है उसका क्या रूट था। अब भी लोगों का एक सवाल है, और अक्सर लोग कहते हैं कि जी यहोवा खुदा बड़ा जालिम खुदा था, उसने कहा उनकी बेटियों को भी मार देना, बच्चों को भी मार देना, दरख्तों को भी काट देना। भाई उसको पता है क्या है, अगर किसी जानवर को, घोड़े को या ऊंट को हल्का हो जाए, उसके बॉडी में जहर आ जाए, तो कोई कहता, अभी चंद दिनों की बात है कि मैंने एक खबर देखी कि एक बच्चा जो है वो गिर गया चंपैंजी के या बनमानस के वो केज में। बनमानस जो था वो बड़ा, वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बहुत बड़ा था। अब वो बच्चा दे नहीं रहा था। अब यहाँ पे वैल्यू किस चीज की है? बच्चे की। लेकिन वो तो जो बनमानस था वो बड़ा अच्छा था, जवान, सेहतमंद, लोग उसको देखने के लिए आते थे। लेकिन शूटर ने उसके दिमाग में गोली मारी और खत्म कर दिया, क्योंकि वैल्यू जो थी वो बच्चे की थी, उसकी नहीं थी। इसी तरह साउल की जो कमजोरी थी, ये समझ रहा था अगर साउल होता तो ये कहता बच्चा मरने दो, उसको बचा लो। ये जो जितने फिलिस्तियों को कहा गया कि उनके दरख्त भी काट देना, उनकी औरतों को भी मार देना, उनके बच्चों को भी मार देना, किसी हामला का भी ध्यान ना देना, ये यहोवा कह रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनसे बच्चे पैदा होते थे वो सब के सब खूनखार थे, और जो वो फल खाते थे, आप बाइबल में पढ़ के देखो तो क्या लिखा है कि वहां पर अंगूर के गुच्छे वो कितने बड़े लेके आए हैं, इतने बड़े बड़े गुच्छे लेके आए हैं, इतने कि उनको 2 बंदे उठा के लेके आए। अंदाजा करो किस तरह के वो दरख्त थे। अच्छा, उसके बाद जो जासूसी करने के लिए गए हैं लोग, कहते हैं कि हम उनकी नजर में किस तरह से हैं, टिड्डों की मानद। इसका मतलब उनकी कितनी हाइट थी, सही, किस तरह के वो जवान थे, कितने वो खतरनाक थे। क्यों खुदा ने इस तरह के लोगों को खत्म कर दिया? क्यों खुदा ने इस तरह की क्रिएशन को खत्म कर दिया? क्योंकि जो उनसे बच्चे पैदा होते थे वो सब के सब खूनखार थे। वो खालक है, वो हमारा मुहाफिज है। अब दाऊद जो है ये कहाँ छुपे? ये भागा रहा, ये मुख्तलिफ जगहों पे अजील में रहा, अपनी फैमिली को इसने अजील में भेज दिया,
یہ یروشلم چھوڑ کے، اسرائیل چھوڑ کے تو یہ جارڈن میں چلے گئے. وہاں پر داؤد کی ساری فیملی اسیلم میں رہی، عزیل میں رہی. اور داؤد خود اس چٹان میں چلا گیا جو اس کو پروٹیکٹ کرتی رہی. اور وہ کہاں تھی؟ یہ ہبرون کا ایریا ہے اسرائیل میں. اور اس ایریا میں مجھے موقع مل گیا ہے، کیونکہ میں نے جو آرکیالوجی ہے اس کو، یہ میری اسٹڈی رہی ہے، مجھے موقع ملا اس پہ تھیسس لکھنے کے لیے، تو مجھے ادھر جانا پڑا، دیکھنا پڑا. اب یہ ہے کہ انہی چٹانوں میں وہ جا کے چھپ گیا، لیکن ان میں سے ایک چٹان آج بھی نامزد ہے، داؤد کی چٹان. اور وہ کہا جاتا ہے کہ اگر مسیح نہ ہوتا اس کے ساتھ تو سول وہاں پہ گیا، سول نے وہاں پہ محاصرہ کر لیا، لیکن داؤد کو وہ مل نہیں سکا. بلکہ یہ ہوا کہ ایک دن جہاں پہ یہ چھپا ہوا تھا، سول وہاں پہ چلا گیا تو داؤد نے اس کے لباس کا، اس کے قمیض کا ایک حصہ کاٹ لیا اپنی تلوار سے. اچھا. اور اگلے دن سول کو کہا کہ دیکھ، اس کا مطلب ہے کہ وہ چٹان اتنی پاور والی تھی کہ وہ غائب بھی ہو جاتی تھی. ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ اسی چٹان میں داؤد ہے اور سول کو سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے بہت سارے سامعین نے بھی لکھا ہے کہ نئے عہد نامے میں جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو انسان چٹان پہ اپنا گھر بناتا ہے وہ اس کو نہ بارش کی فکر ہے نہ طوفان کی فکر ہے، وہ اس کا گھر قائم رہتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، یہ بالکل یہاں پہ نیا عہد نامہ میں یہ چٹان بالکل واضح ہو گئی. پہلے ہم اس کا جو کہہ سکتے ہو کہ جگہ جگہ سمبل دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بالکل واضح ہو گئی کہ مسیح ہے وہ چٹان. اور وہ شخص کو بلیسڈ کہا گیا ہے، مبارک کہا گیا ہے جو مسیح پر اپنا گھر بناتا ہے. گھر بنانے کا مطلب ہے بھروسہ کرنا. صحیح. کہ پہلے موسیٰ نے بھروسہ کیا، پھر یشوع نے بھروسہ کیا، پھر ایلیا نے بھروسہ کیا، پھر سمسون نے بھروسہ کیا، پھر داؤد نے بھروسہ کیا. آگے چلتے چلتے آج ہم کلوری میں دیکھتے ہیں کہ جو ایماندار ہیں وہ ابھی بھی زیارت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ پوچھتے نہیں ہیں، لیکن زیارت کی حد تک ہے. اب فیصلہ کن بات یہ ہے ہمارے لیے جو ہم آج ہیں جی، ہم کس طرح سے مسیح کو اپنی چٹان بنا سکتے ہیں، کیونکہ مسیح ہے وہ چٹان. اگر ہم یسوع مسیح کو یہ کہتے ہیں کہ تو میری چٹان ہے، میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں، میں تجھ میں چھپ جانا چاہتا ہوں، تو پھر وہ مبارک شخص ہے. کیونکہ یسوع مسیح پر کوئی بھی طوفان کام نہیں کرتا. یہاں تک کہ آپ دیکھو مسیح کی قبر پر بھی ایک چٹان تھی، وہ پتھر کے ایک چٹان رکھ دی گئی نا اس قبر کے منہ پر. جو کوئی چٹان، اگر کوئی مسیح کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے. اگر کوئی مسیح پر چٹان بن کر رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. تب بھی کچھ نہیں. ہاں، اس لیے یہ جن دوستوں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا ہے، میں ان دوستوں کو یہ صلاح دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ میں بھی ایسا ہی تھا، میرے لیے بھی ایک بڑا خیال تھا، لیکن اب میں نے اس خیال کو ایک طرف کر کے مسیح کو اپنی چٹان مان لیا ہے، مسیح کو اپنا سمجھ لیا ہے. اور اس وقت سے آج تک مجھے 35 سال ہو گئے مسیح کو اپنی چٹان مانے ہوئے، اور آج تک مجھے اس نے کسی جگہ پر کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا. جب پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے پانی دیا، جب پروٹیکشن کی ضرورت پڑی تو اس نے پروٹیکشن دی، جب رستے کی ضرورت پڑی تو اس نے میرے لیے پانیوں کو روک دیا، رستہ بنا دیا، جب آگ کی ضرورت پڑی اس نے مجھے گرمی دی. اور اس لیے کہا گیا مبارک ہے وہ جو اس چٹان پر گھر بناتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ تو، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کرو تو آپ کو مل جائے گا، یہ کرو تو آپ کو پیراڈائز مل جائے گا. وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ میں تم کو دوں گا. ہم کس فکر میں لگے ہیں؟ یہی ایک فکر ہے، اور وہ ہے کہ آپ صحیح چٹان ڈھونڈ لو جیسے میں نے ڈھونڈ لی، کہ وہ ہمیں بلاتا ہے، ہاں ہم اس کی سنیں. بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت اچھی طرح سے آپ نے اس ٹاپک کو نبھایا ہے، اور سب سامعین کو بہت اچھا لگا بات چیت سن کر. اس کی میں گواہی دے سکتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں، خط آتے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سامعین بڑی دلچسپی کے ساتھ
اس پروگرام کو سنتے بھی ہیں اور پھر بہت کچھ سیکھتے اور برکت بھی پاتے ہیں، جو کہ ہمارا مقصد ہے. تو ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ سے ملاقات رہے گی اور پھر ہم اگلے پروگرام میں کسی اگلے ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے. تا وقت ہماری طرف سے سب کو جے مسیح کی. جیتے رہیں، اپنا خیال رکھیں. خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ.